الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. حضرات، اس دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں، تمام کے تمام انسان، چھوٹے سے لے کے بڑا، بچہ، بوڑھا، جوان، امیر، غریب، سرمایہ دار، حاکم، محکوم، کوئی بھی جو انسان دنیا میں رہتا ہے، ہر ایک انسان کی خوشی کا پیمانہ جو ہے یہ الگ الگ ہے. ایک طالب علم کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہم سے امتحان نہ لیے جائیں، چپ کر کے اگلی کلاس میں بس وہ ہمیں بھیج دیں. طالب علم لڑیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک امیر آدمی جو ہے، اس کا کارخانہ اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہو، پیسے وقت پہ آ رہے ہوں، کوئی اس کے پیسوں کو نہ مار رہا ہو، اور وہ دن رات جو منزل چاہتا ہے اس منزل کی طرف وہ رواں دواں ہو، بڑا خوش ہوتا ہے. ایسے ہی ایک غریب آدمی کو اگر اچانک ہی کہیں سے کچھ تھوڑی بہت رقم مل جائے وہ خوش ہو جاتا ہے. ایک عورت کے لیے، ایک مرد کے لیے جس جگہ وہ چاہتے ہیں نوجوان ان کی شادی ہو جائے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی یہی خوشی ہے. اللہ شادی شدہ جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کبھی دعا کرو اللہ بیٹا عطا کرے نا، یہ دوسرا بھی بیٹا ہی دے دینا، تیسرا بھی بیٹا ہی دے دینا. یہ ہر انسان کی خوشی جو ہے یہ الگ الگ خوشی ہے. ایک مومن کی خوشی ان تمام خوشیوں سے الگ خوشی ہے. جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے،
قیامت پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اس آدمی کی خوشی دوسرے آدمیوں سے الگ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جتنی بھی خوشیاں لوگ چاہتے ہیں وہ بعض اوقات بڑی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات نعمتیں نہیں بھی ہوتی۔ مومن جو جس بات پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، بلا شبہ دنیا کی چیزیں، نعمتیں مومن چاہتا ہے اللہ عطا کرے، لیکن مومن کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی اس کے لیے یہ ہے کہ مومن کو سامنے محمد الرسول اللہ کی زیارت ہو جائے، نظر آ جائے۔ یہ مومن کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ کائنات کا امام، نبیوں کا سردار، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی ہے۔ میں وہ بندہ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جس وقت مسلمانوں کو عارضی طور پہ بڑی تکلیف پہنچی، بڑے صحابی جو تھے، ایک معمولی سی وہ بھول ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ بہت مسلمان جو تھے شہید ہوئے۔ اس میں مدینہ شریف میں کسی نے جا کے بتایا کہ احد کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کو بڑی ہزیمت اور بڑی تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ مدینہ شریف سے ایک عورت جو تھی، یہ جلدی، یہ احد قریب ہی ہے، سامنے نظر آتا ہے کہ وہ احد پہاڑ ہے، یہ احد کی طرف یہ عورت نے چلنا شروع کر دیا، روانہ ہو گئی ادھر۔ رستے میں اس کو ایک آدمی نے بتایا کہ تو فلاں عورت ہے؟ نے کہا ہاں۔ نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، جو گیا تھا نا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، محمد الرسول اللہ کیسے ہیں پہلے یہ بتاؤ۔ نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگی خیر ہے۔ پھر جب یہ آگے ہوئی، کسی نے کہا تیرا خامند جو ہے نا وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہنے لگی میں نے خامند کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ ٹھیک تو ہیں؟ نے کہا وہ ٹھیک ہیں۔ کہنے لگی پھر خیر ہے۔ پھر آگے یہ اس میدان کی طرف یہ چلتی گئی، کسی نے کہا کہ تیرا بھائی یا باپ باز نے لکھا ہے یہ بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی محمد الرسول اللہ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ یہ قریب پہنچی میدان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی کہنے لگے کل مصیبت بعدک جلل۔ اللہ کے رسول، آپ کو جب میں نے دیکھ لیا نا کہ آپ ٹھیک ہیں، یہ سارے دنیا کے، یہ بھائی، یہ خامند، یہ والد، سارے ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ سب مصیبتیں ہیچ ہیں۔ آپ کے اوپر نظر میری جو پڑی ہے نا، میرے نزدیک آپ کو ٹھیک دیکھ کے میں اس بات پہ بڑی خوش ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں، باقی کی خیر ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ایک مومن کے لیے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھنا یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس سے خوشی بھی بڑی ایک اور ہے کہ کسی آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسم مبارک کے ساتھ جسم مبارک لگانے کا موقع مل جائے، آپ کے سینہ اطہر کے ساتھ سینہ لگانے کا موقع مل جائے، یہ دیکھنے والے سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بدر کے لڑائی جب ہونی تھی، آپ صحابہ کی لائنیں سیدھی کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کے ساتھ کہ سیدھے ہو جائیں، لائنیں سیدھی کریں۔ وہ لائنیں سیدھی کرتے کرتے آپ نے ایسے کیا تو ایک صحابی کو نا وہ چھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایسے کرتے لگ گئی۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں، اور لڑنے کے لیے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سامنے، اے اللہ کے رسول میں نے بدلہ لینا ہے، آپ نے چھڑی اس کو دی، یہ لو مجھے مار لو تم۔
میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ نے، اس پوری کائنات میں کوئی اور ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے لیڈر ہو کسی قوم کا اور نبی اور پیغمبر ہو اور ان کو یہ کہے عام آدمی کو کہ یہ لو چھڑی مجھے مار لو۔ اس نے چھڑی پکڑ لی، اس نے کہا کہ مجھے جب آپ نے ایسے مارا ہے نا تو میری قمیض نہیں تھی، میں ننگا تھا، میرا پنڈا، اے اللہ کے رسول اپنی کمر ننگی کریں میں پھر۔ وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہونے لگا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اپنی قمیض کو پکڑا اور اٹھایا، چھڑی اس نے پھینک کے جلد اس نے جفا ڈال لیا اور محمد الرسول اللہ کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں آج بدر ہے، اس کے بعد لڑائی ہے، پتہ نہیں زندگی بچنی ہے کہ نہیں بچنی۔ اور جاتی جب محمد الرسول اللہ کے جسم مبارک سے اس نے بوسے لینے شروع کر دیے محمد الرسول اللہ کے۔ یہ مومن کی ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک صحابی آیا کرتے تھے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پنڈ کے تھے، پینڈو آدمی تھے، یہ پنڈ سے آتے تھے، سیدھے سیدھے تھے، بڑے پولے پالے جس طرح ہوتے ہیں نا۔ یہ گاؤں سے جب آتے تھے تو کوئی نہ کوئی چیز نبی علیہ السلام سے تحفہ لے کے آتے تھے۔ آج کل بھی جس طرح آج سے کچھ سال پہلے یہ ایک ریت تھی کہ گاؤں سے آتے تھے، کسی نے السی کی پنیاں بنا لی، کسی نے ساگ لے کے آتا ہے، کوئی گنے لے کے آتا، یہ ہوتا تھا نا، گڑ لے کے آ جانا۔ وہ اپنے گاؤں سے کوئی نہ کوئی چیز نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وہ چیز کو قبول کر لیتے اور نبی علیہ السلام اس کو کوئی نہ کوئی بدلے میں بہترین تحفہ دیتے تھے۔ یہ وہاں سے اپنے گاؤں سے جب آتا تو مدینہ شریف کی جو منڈی تھی نا، منڈی کے لیے یہ کچھ نہ کچھ سامان باندھ کے لے کے بھی آتا تھا کہ منڈی میں جا کے سامان بیچ لیں گے۔ وہ سامان بھی بیچ لیتا۔ اللہ کیا کرنا ہے، ایسا ہوا یہ بڑا سیدھا، بڑا پیار نبی علیہ السلام سے کرتا تھا۔ ایک دن نبی علیہ السلام ادھر سے گزرے منڈی کے پاس سے، اس کو دیکھا کہ یہ کھڑا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام پیچھے تھے، اس نے دیکھا، آپ نے جا کے نا پیچھے سے جا کے نا، آپ نے پیچھے سے جا کے نا اس کو نا جس طرح جفا ڈالتے ہیں نا، اس کی آنکھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا۔ اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ ہاتھوں کی نرماہٹ صرف محمد الرسول اللہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے کیا ہوا تھا، اس نے جلد پیچھے ہو کے نا اپنی کمر محمد الرسول اللہ کے سینے سے پیچھے لگا دی، چمٹا دی۔ آپ کہنے لگے آپ نے جو بات کرنی تھی وہ کی، لیکن صحابی نے یہ محسوس کیا یہ کمر محمد الرسول اللہ کے ساتھ لگ جائے، پتہ نہیں زندگی کا کیا پتہ ہے۔ یہ مومن کی بہت بڑی خوشیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کسی مومن کو رسول اللہ کی زیارت بھی کرائے اور اس کے ساتھ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا جلنا اور آپ کے جسم سے مس ہونا اس کو نصیب ہو جائے۔ ایک اس سے بھی آگے یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ کسی مومن کو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل گزارنے کی اور رفاقت کا موقع مل جائے، آپ کی صحبت کا موقع مل جائے، اٹھے بیٹھے کھائے پیے باتیں سنیں آئے جائے آگے۔ یہ ایک ایسا حدیث میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے دوسری جو بیوی تھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی، یہ ذرا عمر کی زیادہ تھیں، تو نبی علیہ السلام بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ ان کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اور آپ نے نکاح جو کیے تھے، بعد میں 7 نکاح نبی علیہ السلام نے اور کیے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میں بڈھی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ ہو، ایویں دل کے اندر خیال آ گیا کہ نبی علیہ السلام یہ نہ ہو کہ مجھے بڈھی سمجھ کے چھوڑ ہی نہ دیں۔ یہ کہنے لگی ایک دن، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ آپ بڈھی سمجھ کے مجھے چھوڑ ہی نہ دیں۔ آپ کو پتہ میں کہتی ہوں
آپ مجھے کبھی طلاق نہ دینا، آپ میری باری جس عورت کو بے شک دینا چاہیں، جو آپ نے باریاں تقسیم کی ہیں نا، آج اس کی، آج اس کی، آج اس کی، میری باری آپ جس مرضی، آپ کی مرضی ہے نا، آپ اس کو دے دیں۔ اے اللہ کے رسول، میں چاہتی ہوں کہ میں مرتے دم تک آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتی ہوں، آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس سے بھی بڑی ایک اور خوشی ہے مومن کی، وہ یہ مومن کی بڑی خوشی یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی کو جنت کے اندر، جس جنت میں محمد الرسول اللہ رہتے ہوں، اس جنت کے اندر رہنا نصیب ہو جائے۔ صبح و شام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ محمد الرسول اللہ کو جنت کے اندر اسی جگہ ملتا رہے، اٹھتا رہے، باتیں کرتا رہے، زیارتیں کرتا رہے، یہ بہت بڑی مومن کے لیے ایک نعمت ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں ایک جو مدینہ کے صحابی تھے، مدینہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو انصار کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی کام کرتا ہو، وہ لوہار ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ ترخان ہو، وہ جلاحہ ہو، وہ موچی ہو، وہ نائی ہو، وہ کوئی بھی کام کرنے والا جو ہے نا، ہر ایک انصاری اس کو کہتے ہیں۔ مدینہ کے یہ جو لوگ تھے، ان میں ایک صحابی تھے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوتے، آپ کے پاس آتا، تھوڑی دیر بعد دیکھتے کہ آپ کے پاس نہیں ہے، یہ چلا گیا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے پھر آ گیا ہے، صبح سے لے کے شام تک ایسا ہی ہوتا کہ کچھ دیر بعد چلے جاتا، کچھ دیر بعد واپس آ جاتا۔ یہ سارے صحابہ بھی محسوس کرتے تھے مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن یہ پھر خود ہی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ مجھے ساری دنیا سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، میں کیا کروں، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، گھر کا کام یاد آتا ہے، کام کر کے فوری طور پہ نا میں آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں، کوئی کام ہوتا ہے کر کے فٹافٹ نا، اے اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سلام ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے اوپر، اللہ نبی پاک کے سارے ساتھیوں کے اوپر لاکھوں کروڑوں ان گنت رحمت نازل فرمائے۔ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یکدم پھر اس نے اپنی آنکھیں نیچے کی اور ایسے معلوم ہوا جیسے آنکھوں کے اندر آنسوؤں کی بارش جیسے ہو۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اب تو میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اے اللہ کے رسول، جب دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کے دن آپ نے تو بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ، نبیوں کی الگ جنت ہونی ہے، آپ نے تو وہاں ہونا ہے۔ اے اللہ کے رسول، پھر تو مجھے دیکھنا نصیب ہی نہیں ہونا، میں نے تو پتہ نہیں کس جگہ کس جنت میں ہونا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں کیسے رہ سکوں گا آپ کے بغیر؟ یہ بات کر کے نا وہ بیچارہ چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے، پتہ نہیں اس نے دل میں کیسی کیسی دعائیں کی ہوں گی، کیا کیا اللہ سے اس نے التجائیں کی ہوں گی کہ میں کیا کروں گا، پھر یہ تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا، آپ تو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اٹھ کے ابھی گیا ہے، جبرائیل علیہ، اس کی آہ جو تھی یہ ساتوں آسمانوں کو چیر کے اوپر عرش تک پہنچ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، یتیم کس کو کہے؟ مجھے گیند لا دے، بیٹ لا دے، بلہ لا دے، فلاں چیز لا دے، مجھے یہ لا، کس کو کہے؟ یہ اس کے دل کی باتوں کا غدا ہم جان تو نہیں سکتے، لیکن جس قدر ہم خیال رکھ سکتے ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ان کا خیال رکھنا اس قدر یہ اللہ کے نزدیک بڑا عمل ہے۔ انا وکافل الیتیم لہ اولی غیرہ فی الجنت ھکذا، فرمایا جو یتیم کا خیال رکھتا ہے نا، ساری زندگی اس کا خیال رکھے جب تک وہ یتیم ہے نا، فرمایا جنت کے اندر آپ نے انگلیاں اکٹھی کر کے کہا، فرمایا میرے ساتھ اس طریقے سے آ جائے گا، وہ اسی جنت میں رہے گا۔
کہ محمد رسول اللہ بھی یہ تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا، آپ بھی تو۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بھی بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا۔ فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی، کسی معاملے میں بھی، کسی ایک معاملے میں بھی اس نے یہ نہیں کیا کہ بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو اور بیٹی کے ساتھ برا سلوک، ایسا نہیں اس نے کیا۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا یاد رکھیں، خیال رکھا۔ یہ بات یاد رکھیں، شریعت جس وقت تعلیم اور تربیت کہتی ہے نا، یہ سارے سن لیں دھیان سے، شریعت کے نزدیک تعلیم تربیت کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بچے کو اللہ کا پتہ ہو، رسول کا پتہ ہو، پردے کا پتہ ہو، شرم حیا کا پتہ ہو، حقوق کا پتہ ہو، آداب زندگی کا پتہ ہو، اسے پتہ ہو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی، میں نے بچنا ہے۔ یہ تعلیم سب سے ضروری ہے۔ وہ جو تعلیم ہے نا بعد میں اے ایپل اور بی بال اور سی کیٹ اور ڈی ڈاگ، یہ کیٹ اور بلی اور کتا اور گیند، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں بعد کی، بے شک یہ تعلیم بھی دلائے، 100 دفعہ دلائے، لیکن سب سے پہلے تعلیم، سب سے بڑا علم دنیا میں یہ علم ہے کہ اس کو پتہ چل جائے اس کائنات کا ایک مالک اور ایک خالق، ایک مشکل کشا اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے اس کے حکموں کو ماننا ہے اور اس کے پاس ہی چلے جانا ہے۔ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اس کو کوئی فرا نہیں، اس کے پاس جانا ہے۔ یہ تعلیم اگر کسی نے اپنے بیٹے بیٹی کو نہیں دی تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ بے شک آپ اسے بڑی سے بڑی تعلیم دلا دیں، بڑے سے بڑا اس کو کوئی چیز کھول دیں، بڑے ادارے کھول دیں، اگر اللہ رسول اور شرم اور حیا اور دین اور ایمان اور غیرت اور عزت اس کے نہیں بتائی گئی، کچھ بھی نہیں بتایا گیا اسے۔ فرمایا اللہ نے کس کو وہ 2 بیٹیاں دیں، اس نے دونوں بیٹوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، وہ بالغ ہو گئیں، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کی۔ یاد رکھیں اچھی جگہ شادی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے خاوند کے ساتھ اس کی شادی کی جائے جو اس کو جنت کے اندر لے جائے۔ یہ بات سن لیں، ہر بندہ سن لے، یہ کیا ہو، یہ نہیں مطلب میں نے شادی کی ہے جی، کاراں کوٹھیاں نوکر چاکر اندر ڈیک لگے نے، بڑے 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 ٹیلی ویژن انہوں نے گھر نے، فلانا ہے یہ تو وہ، اس کو اچھا کہتے ہیں؟ یہ تو عیسائیوں یہودیوں اور مجوسیوں کے گھروں میں بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے، یہ اللہ کے منکروں کے گھر میں یہ چیزیں نہیں پڑی ہوئی۔ بے شک اسے بہت کچھ اچھے کاریں ہوں کوٹھیاں ہوں جو لیکن اگر اس کو ایسے خامند کے ساتھ شادی اس کی کر دی ہے کہ جس نے اس کو جہنم کے اندر لے جانا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر اس کا خامند اس کو جنت کی طرف لے کے جائے اور وہ خامند کو اور گھر والوں کو۔ فرمایا جو آدمی اپنی 2 بیٹیاں جس کو اللہ نے دی، تعلیم تربیت کا اچھا خیال رکھا، بالغ ہو گئیں، صحیح جگہ پہ اس کے شادی کی، فرمایا یہ ان 2 بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا صلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں نبی علیہ السلام نے کٹھی کی، فرمایا اس طریقے سے وہ اسی جنت میں ہوگا جس میں محمد رسول اللہ۔ اب جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اب یہ قیامت کے دن اگر محمد رسول اللہ والی جنت میں نہ گیا تو بہت افسوس کی بات ہے، اور اللہ نے موقع بھی دیا پھر بھی جنت کو ہاتھ سے گوا دیا۔ حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک آدمی نبی علیہ السلام سے کے پاس آیا، آ کے سوال و جواب کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھہر جو تھوڑی دیر، نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے وہ کہاں گیا بندہ سوال کرنے والا، وہ بندہ آ گیا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، کیا سوال تھا؟ اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ، متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں وہ کب آنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قیامت کے بارے میں بڑے سوال کرتا ہے، جس طرح کسی نے لاہور جانا ہونا تو پوچھتا ہے لاہور میں کی چیز ہے، کیڑی کیڑی، اگو کدھر جائی دے، اگو چڑیا گھر ہے، اگو جیب گھر ہے، اگو پھر کدھر جائے، فلاں پوچھتا ہے نا انسان۔ آپ نے فرمایا تو اتنا قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، ما ویلک ما عادت لہا،
قیامت کے لیے تو نے کیا کچھ نیک عمل بڑے اکٹھے کر لیے ہیں جو بڑا قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے؟ بہت کچھ اکٹھا کر لیا تو نے نیک عمل۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ما عادت لها الا انی احب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں نے کچھ نہیں اکٹھا کیا، وہی جو عام مسلمان عبادت کرتے ہیں اللہ کے، وہ میں وہی کرتا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑی ہے۔ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا واقعی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھیں میری محبت پتہ ہی کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے عمل کرے گا نا، یہ میری محبت ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی سنت کے قریب نہیں جاتا، ایک آدمی کوئی کام، شادی ہے، بیاہ ہے، مرنا ہے، جینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، کپڑے، کوئی چیز بھی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا، اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں۔ اللہ کے نبی کی محبت کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی، میری سنتوں سے جو محبت کرتا ہے یہ میری محبت ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا پھر یہ آدمی جو میری سنتوں سے محبت کرنے والا ہے قیامت کے دن میرے ساتھ ہی جنت کے اندر ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی محبت جو ہے نا، انسان جی میرے دل چ بڑی دل کی محبت جو ہے نا، اصل میں اعمال کے اندر نظر آنا چاہیے۔ یہ بندہ بیٹھتا ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، اس کا چہرہ ہے نبی علیہ السلام کے چہرہ کے مطابق کہ ویسے ہی داڑھی یہ وہ رکھ، یہ بندہ اٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے سنت کے مطابق کرتا ہے، بولتا ہے سنت کے مطابق، فلاں کام، یہ سنت اور سنت نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقے پہ چلتا ہے۔ اصل میں اللہ کے رسول کی محبت یہ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو خالی کھولی محبت جو ہوتی ہے جھوٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے، اور وہ تمام اعمال جن کے کرنے سے جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ ملتا ہے اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى باللہ علیما۔ یہ آیتیں جبرائیل علیہ السلام دو لے کے اتر آئے۔ آیتوں کا مطلب یہ ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیں، آپ اس کو بلائیں، اس کو کہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک قانون اللہ نے بنا دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرتا رہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، ساری زندگی ان کا کہنا مان کے اس کے مطابق زندگی گزار دے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، ان کو کہہ دیں پریشان نہ ہو، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارو، قیامت کے دن بھی اللہ تمہیں محمد الرسول اللہ کے قریب کر دے گا۔ اس کی تو موجیں ہو گئی کہ ساری زندگی جو گزارنی ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے، قیامت کے اللہ تمہیں الگ نہیں کرے گا،
اللہ جنت میں بھی تمہیں اکٹھا کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے یہ جو بات کی، ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے فضل کیا ہے، کرم کیا ہے۔ کہاں تمہارے اعمال، کہاں نبی کے اعمال، لیکن اس نے فضل کر کے کہا، تمہارے دلوں کو دیکھ کے اس نے اپنا فضل اور کرم کر دیا کہ جاؤ تمہیں نبی سے الگ نہیں کریں گے، اطاعت کرتے رہنا اللہ رسول کی۔ یہ ایک بات تو اس نے کی تھی صحابی نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے یہ رستہ کھول دیا ہے۔ اور قیامت کے دن تم محمد الرسول اللہ کے اگر ساتھ رہنا چاہتے ہو، یہ طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ کئی دفعہ دل میں خیال آتا ہے انسان کے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے۔ پھر دل میں یہ بھی اچانک خیال آ جاتا ہے کہ وہ جو ظالم تھے مخالف، وہ بھی تو نبی علیہ السلام کے دور میں تھے نا، پتہ نہیں ہم ہوتے ہم کیا ہوتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، چلو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے بعد میں پیدا کیا ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والا تو پیدا کیا ہے نا، اور باقی اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا ہے، اس طریقے پہ عمل کریں گے، قیامت کے دن ہم جنت میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ شکر ہے، چلو بعد میں مسلمان ہیں، اس طریقے پہ عمل کریں گے۔ ساری زندگی یاد رکھیں، سارے کا سارا دین جو ہے وہ دین یہ ہے، اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، اللہ اور اس کے رسول کے بعد پوری روح زمین کے تمام انسان، تمام اولیاء، تمام صحابہ، تمام جتنے بھی لوگ، شہداء، تمام بچہ بڑا پڑھا لکھا کوئی بھی مل جائے، ان کی بات دین نہیں ہے۔ دین صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جس پہ چلو گے اور اس کو مانو گے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جس وقت یہ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد پھر کئی علاقے فتح اس کے بعد ہو گئے، یمن وغیرہ جو تھا نا یہ بھی اس کے بعد یہ فتح ہو گیا سارا۔ جب یہ یمن فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا کہ جاؤ معاذ، تم اس علاقے میں جاؤ، جا کے لوگوں کو دین کی باتیں سکھانا۔ آپ نے ایک ٹیم بنائی، پوری کی پوری ٹیم، یہ پوری کی پوری ٹیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے کہا چلو اٹھو، اور اس ٹیم کا جو سردار تھا وہ حضرت معاذ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ان کو چھوڑنے کے لیے مدینہ شریف کے باہر تک آپ ان کے ساتھ گئے۔ حضرت معاذ سواری پہ سوار تھے، نبی علیہ السلام پیدل چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے معاذ یہ کرنا ہے، معاذ تم ان لوگوں میں جا رہے ہو، ان کو یہ سمجھانا ہے، ایسے کرنا ہے، دین ایسے سکھانا وغیرہ وغیرہ، دین کی تعلیم کے بارے میں نبی علیہ السلام ان کو یہ باتیں بتا رہے تھے، اور نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چلتے چلتے اچانک ہی نبی علیہ السلام جو تھے، آپ نے فرمایا معاذ تم جا تو رہے ہو، کیا پتہ ہے جب تم واپس آؤ مدینہ میں تو محمد الرسول اللہ نہ ہو، اور تم آؤ آ کے تم دیکھو کہ محمد الرسول اللہ مدینہ میں نہیں ہے، میری قبر ہی تمہیں ملے۔ یہ بات کہہ کے جتنے وہ لوگ تھے نا سارے جانے والے تھے، تمام کی آنکھیں جو تھیں آنسوؤں میں ڈبڈبانے لگی۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس مدینہ کی طرف واپس کر لیا۔ تمام کے جو چہرے تھے یہ اگلی طرف یمن کی طرف جا رہے تھے نا وہ لوگ، آپ نے مدینہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے کہا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ یہ آپ نے نبی علیہ السلام کے الفاظ، حدیث میں مسند احمد میں یہ حدیث ہے، یہ آپ نے الفاظ کہے اور آپ نے الوداع اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ معاذ جو تھے وہاں گئے، اس کے بعد جب وہ تعلیم تربیت کا کام ہوتا رہا، جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے نا، سچی مچی محمد الرسول اللہ وفات پا چکے تھے۔ یہ آئے مدینے کے بازاروں کو دیکھتے، آپ کے حجروں کو دیکھتے،
آپ کی قبر مبارک کو دیکھتے کہاں گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے پریشان ہو گئے, اداس ہو گئے, میں کیا کروں. اچانک ان کو یاد آئی ایک بات, وہ آخری وقت جب جا رہے تھے نا ہم, تو نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی, اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا. معاذ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو نا, یاد رکھنا ساری زندگی یاد رکھنا, تقوی کی زندگی اختیار کرنا, اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا. معاذ دنیا میں علیحدہ بھی ہو جاؤ, قیامت کے دن اللہ پھر ملاپ کرا دے گا. حضرت معاذ کو یہ بات یاد آ گئی, دل کو ٹھنڈ پڑ گئی, چلو دنیا سے تو چلے ہی جانا ہے, اپنی زندگی ساری اللہ سے ڈر کے گزاریں گے اور پھر محمد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک چیز بن گئی, اللہ نے ہمیں بھی نسخہ دے دیا, مومنوں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا, عورتوں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا. محمد رسول اللہ والی جنت اگر چاہتے ہو تو اللہ وہیں تمہیں لے جائے گا. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ یہ مدینہ شریف میں ایک صحابی تھے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی, وہ قبیلہ تھا بنی اسلم, اس کا یہ تھے. یہ نوجوان صحابی تھے, یہ نبی علیہ السلام کے پاس ہی رہتے تھے. صبح گھر سے آ جاتے, کبھی آپ کے لیے پانی, وضو کے لیے پانی جا کے بھاگ کے لے آنا, کبھی جوتی سیدھی کرنا, کبھی یہ نبی علیہ السلام کے کام کو اور کام ہوتا, یہ جا کے بھج کے جا کے کام کیا کرتے تھے. کافی دیر گزر گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پھر کہا ربیہ, لوگ کئی دفعہ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعا کریں, اے اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعا کریں. ربیہ اتنی دیر ہو گئی خدمت کرتے, تو نے کبھی نہیں کہا. یہ نبی علیہ السلام خود کہنے لگے, ربیہ تو نے کبھی نہیں کہا, تم بھی کوئی دعا کرا لو. یہ کہنے لگے اچھا, کہنے لگے ٹھہر جو پھر اللہ کے رسول. اور یہ وقت تھا عشاء کا وقت, نبی علیہ السلام گھر جا رہے تھے, تو جاتی دفعہ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی. کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے جلدی نہیں کرنی, میں آرام سے سوچ کے بتاؤں گا میں نے کیا لینا, دعا کرانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چپ کر کے اندر چلے گئے اپنے گھر کے اندر. یہ وہاں سے جب لوٹے تو اپنے گھر کے اندر, اب ان کو نیند کیسے آنی تھی, نیند تو آ ہی نہیں سکتی تھی. ساری رات سوچتے رہے کہ نبی علیہ السلام نے خود کہا ہے دعا منگوا لو, تو میں نبی علیہ السلام سے کیا دعا کراؤں. میں شادی نہیں میری ہوئی, میں کہتا ہوں کسی اچھے خاندان میں. پھر کہنے لگے نہیں یہ کون سی بات ہے, پتہ نہیں بیگم نے کب مر جانا ہے, کوئی اچھی چیز. پھر میں نے کہا مال دولت کے لیے کہوں. کہنے لگے پتہ نہیں کب انسان میں دنیا میں, آج بڑا بادشاہ ہوتا ہے اگلے دن ہمارے ملک میں نہیں بادشاہ ہوتا ہے اندر ہوتا ہے, تیسرے دن ملک سے باہر ہوتا ہے, آنا نصیب نہیں ہوتا. یہ مال دولت بھی کوئی حیثیت نہیں. بڑا کچھ سوچتے رہے, کہتے ہیں مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی کہ میں کیا دعا کراؤں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود کہی ہے. تو جب خود کہی ہے نا, یہ نبی علیہ السلام نے خود نہیں کہی بلکہ یہ اوپر سے اللہ کی طرف سے اشارہ لگتا ہوا ہے کوئی. حضرت ربیہ کہتے ہیں میں ساری رات سوچتا رہا, نیند نہیں مجھے پڑ. صبح کی نماز ہوئی, نماز آ کے نماز پڑھی, اس کے بعد بیٹھے صحابہ کے پاس, نبی علیہ السلام کو دین کی باتیں, کوئی شریعت کی یہ مسائل ہو. اس کے بعد نبی علیہ السلام اٹھ کے نہ جانے لگے. یہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چلتے چلتے آپ جب اندر داخل ہونے لگے ہیں نا, تو حضرت ربیہ کہنے لگے اللہ کے رسول رات کو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کوئی دعا کرا لو اپنے لیے. میں ساری رات سوچ کے نا میں نے سوچ لیا آپ میرے لیے کیا دعا کریں. آپ نے فرمایا تیرے لیے کیا دعا کہوں. حدیث میں آتا ہے یہ کہنے لگے ارید مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے رسول آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ جس جنت میں قیامت کے دن آپ ہوں اللہ مجھے بھی اس جنت میں رکھے. سلام ہے ایسے صحابیوں پہ، سلام ہے ایسے لوگوں کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ اس کے علاوہ کوئی اور؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول بس ایک کی. آپ نے فرمایا اچھا تم اس جنت میں رہنا چاہتے ہو میرے ساتھ جنت؟ اے میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں جس جنت میں آپ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئنی علی نفسک بکثرت السجود، فرمایا میرے ساتھ اگر اسی جنت میں رہنا ہے نا جس میں میں رہتا ہوں اسی میں جانا ہے. میری رفاقت اور صحبت اگر تم چاہتے ہو تو کیا کرو، آئنی علی نفسک بکثرت السجود، اللہ کے سامنے سجدے بہت کیا کرو، نماز کا بڑا خیال رکھنا، اللہ تمہیں اسی جنت میں لے جائے گا. اب یہ سوال تو حضرت ربیہ نے کیا تھا. ایمانداری سے اپنے آپ کو سوچیں ہمارے لیے یہ موج نہیں لگ گئی؟ کوئی نماز کا خیال رکھو، نماز سے پہلے سوچو نماز ہونے والی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، ابھی جانا ہے. او چلو پترو اٹھو، نیتی ہی اٹھ، اپنی بیوی نہیں اٹھو نہیں اٹھو نہیں اوے اٹھو پترو، او چھڈو کامن، وہ پہلے جا کے نماز، اوے اللہ کے سامنے جھکو. انی علی نفسک بکثرت السجود، سجدے بہت اللہ کے سامنے کیا کرو، اللہ تمہیں اسی جنت میں لے جائے گا. ایمانداری کی بات ہے کہ کئی دفعہ میں جب حضرت ربیہ کی یہ بات سنتا ہوں نا تو دل جو ہوتا ہے نا اس کے اندر اتنی دعائیں نکلتی ہیں حضرت ربیہ کے لیے. یہ صرف حضرت ربیہ کے لیے نہیں ہیں، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نسخہ ہے. انہوں نے نسخہ پوچھا اور ہمیں بھی چپ کر کے ہمارے کانوں میں بھی نسخہ پڑ گیا کہ یہ کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم جتنے بھی لوگ ہیں اہل ایمان، اللہ کی قسم اپنے آپ سے پوچھے ہم اداس نہیں نبی علیہ السلام سے ہوئے؟ بڑا دل میں خیال. اب ایک ہی طریقہ ہے، نمازوں کا خیال رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی جنت کے اندر لے جائے گا جس جنت میں. کس طریقے سے نمازوں کو، ابھی بھی کاروبار چل رہے ہیں، ابھی بھی ادارے چل رہے ہیں، ابھی بھی باہر جا کے دیکھ لیں منڈیاں بھری ہوئی ہیں، ابھی بھی بازاروں کے بازار دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے یا تو لوگوں کو پتہ نہیں یا محمد الرسول اللہ کی قدر ہی نہیں کسی کو. حدیث میں اس کے علاوہ ایک اور چیز کا بھی تذکرہ ملتا ہے جس سے قیامت کے دن اسی جنت میں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہ او لغیرہ فی الجنۃ ہکذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں کٹھی کی، ایک سب سے بڑی انگلی بڑی اور ایک اس کے ساتھ جسے ہم شہادت والی کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام ہے اشارے والی انگلی. یہ دونوں انگلیاں آپ نے ایسے کٹھی کی، آپ نے ان دونوں انگلیوں کو کٹھا کر کے پھر ایسے کر کے آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہ او لغیرہ فی الجنۃ ہکذا. فرمایا جو اس طرح انگلیاں مل گئی ہیں نا اب ان میں کوئی فرق نہیں رہا. میرے ساتھ اگر کوئی جنت میں میرے والی جنت میں رہنا چاہتا ہے میں اسے یہ کہتا ہوں جس کے خاندان کے اندر ان کا اپنا یا کوئی اپنا نہیں تو کوئی اور یتیم ہے، فرمایا یتیموں کا خیال رکھے، یتیموں کی کفالت کرے، ان کے کھانے پینے کپڑے اٹھنے بیٹھنے ان کی چیزوں کا ان کی خواہشات کا خیال رکھے. جو اچھائی اور نیکی کی خواہشات ہیں ان کا خیال رکھے. فرمایا ان کا خیال رکھے، میں محمد الرسول اللہ کہتا ہوں میرے ساتھ ہوگا جنت میں. وہ یہ ہمارے لیے نسخہ نکلا ہے کہ نہیں؟ اب بھی میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جس قوم کو یہ حدیث سن لے جو قوم، اس قوم میں یتیم کے بارے میں ساری قوم کو الرٹ ہو جانا چاہیے، ساری قوم کو سوچنا چاہیے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے محمد الرسول اللہ کا ساتھ ملنا ہے. بلکہ خاندانوں میں لڑائیاں ہونی چاہیے کہ اس یتیم کو میں پالوں گا، اس کو میں پالوں گا، اس کو میں، یہ یتیم نہیں
اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ مل جائے گا. یہ تو لڑائیاں ہونی چاہیے. اللہ ہمیں معاف کرے. کس طریقے سے اپنے یتیموں کا، بھائی بہت ہو جاتا ہے، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو کس طریقے سے گھروں سے نکال کے ذلیل و رسوا کرتے. قیامت کے دن بھی تو پھر محمد الرسول اللہ کا قرب نصیب نہیں نہ ہونا، آپ سے دوری بھی تو پھر ہونی ہے نا. میں نے یہ کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، ایک یتیم کا خیال رکھنا جو ہے نا، پتہ ہے کیوں؟ یتیم آدمی میں، یتیم بچہ ہو یا بچی ہو، اس میں سب سے بڑی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ پتہ کیا پیدا ہوتی ہے؟ اعتماد نہیں اس میں ہوتا. ہم جاتے ہیں گھروں میں، ہمارے بچے بازو کھول کے ایسے پکڑ لیتے ہیں، جی ابو آئے ہیں، جی میں نے یہ لینا ہے، نہیں میں نے یہ لینا، میں نے کہہ دیا میں نے یہ لینا. یتیم کس کو کہے؟ یتیم کس کو کہے کہ میں نے ابو یہی لینا ہے؟ وہ کس سے چمٹے ہے؟ کس کی ٹانگوں کو پکڑ کے کہے کہ میں نے یہی لینا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. چپ چاپ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے. پتا نہیں ہمارے ابو تو ہے نہیں، کسی نے بات سننی بھی ہے کہ نہیں سننی. اعتماد نہیں ہوتا. یتیم میں سب سے بڑی جو کمی ہوتی ہے وہ اعتماد کی ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میرے کون سے ابو ہیں جو میں ان کو کہوں کہ یہ چیز لا کے دو. چچا ہے، پتہ نہیں اس نے بات ماننی ہے، ماموں نے ماننی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں. اعتماد نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا خود نبی علیہ السلام کا یہ حال تھا. یتیم پیدا ہوئے تھے نبی علیہ السلام. آپ 6 سال کے تھے، آپ کی والدہ فوت ہو گئی. نبی علیہ السلام کو دیکھا گیا، بچے کھیلتے تھے نا، بچوں میں مکے کے اندر ایک بچہ تھا سب سے پرے پرے بیٹھا رہتا تھا چپ چاپ. یہ بچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ چپ کر کے پڑے بیٹھ جاؤ.